اسلام آباد میں کسان اتحاد کا احتجاج، پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کی مظاہرین سے اظہار یکجہتی کے لیے آمد۔ پولیس نے شاہ محمود قریشی کو احتجاج میں شرکت سے روک دیا، گرفتار کرنے کی دھمکی۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پولیس نے کس قانون کے تحت انہیں روکا؟ لگتا ہے اسلام آباد میں آئین اور قانون ختم کر دیا گیا۔ امپورٹڈ حکومت مزید کتنی آوازیں دبائے گی؟ پی ٹی آئی رہنما کو روکنے کی کوشش اور وزیر داخلہ کی خود خطاب کی خواہش۔ کسانوں کی مخالفت کے بعد رانا ثناء اللہ کو F9 پاک آنے سے کسان رہنماؤں نے روک دیا۔ پی ٹی آئی رہنما مراد سعید کی شاہ محمود قریشی کو روکے جانے کی مذمت، کہتے ہیں کہ مہنگائی کا طوفان لانے والی امپورٹڈ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ حکومت نے ملک کی معیشت ہی نہیں ہر طبقے کا معاشی قتل کیا۔ افتخار درانی نے ٹویٹ کیا کہ میڈیا پر بلیک آؤٹ کے بعد اب گراؤنڈ پر بھی بلیک آؤٹ۔ کبھی لوگوں کی آواز دبائی جاتی ہے تو کبھی دھمکی دی جاتی ہے۔ جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ آمریت کی پیداوار نے جس رواج کو طول دیا وہ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ عمران خان کا ہفتے سے حکومت مخالف تحریک کے آغاز کا اعلان۔ ہفتے کو رحیم یار خان میں عوامی قوت کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ لاہور میں وکلا کنونشن سے خطاب میں عمران خان نے کہا، آئندہ جمعے کو مہنگائی کے خلاف ملک گیر ریلیاں نکالی جائیں گی۔ قوم کو مخاطب کر کے کہا، جب کال دوں تو آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے۔ IMF، ورلڈ بینک کہہ رہے ہیں پاکستان سری لنکا جیسی صورتحال میں جا رہا ہے۔ معیشت سکڑ رہی ہے اور مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ ملک نیچے جا رہا ہے اور یہ کرسی سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں۔ ہم ملک کو دلدل سے نکالیں گے۔ جب تک انصاف کا نظام ٹھیک نہیں ہوتا، معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا کیس، چیئرمین تحریک انصاف پر آج فرد جرم عائد کی جائے گی۔ جگہ جگہ خاردار تاریں، کنٹینرز، بھاری نفری۔ وفاقی وزیر داخلہ نے اسلام آباد کو نو گو ایریا بنا دیا۔ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے اعلان سے قبل ہی وفاقی دارالحکومت میں کھلبلی، شہر اقتدار پر خوف طاری۔ ریڈ زون میں پولیس کی اضافی نفری تعینات۔ وفاقی حکومت نے صوبوں سے پولیس، رینجرز اور FCC کے 30,000 اہلکار مانگ لیے۔ FCC کے 3,000 اہلکار اسلام آباد پہنچ گئے۔ آنسو گیس کے اضافی شیل بھی منگوا لیے گئے۔ داخلی راستوں پر خندقیں کھودنے کا بھی منصوبہ۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار آنسو گیس پھینکنے والے ڈرونز استعمال کرنے کا فیصلہ۔ رانا ثنا کی پھر PTI کو دھمکی، کہا کہ ڈی چوک آنے کی کوشش کی تو دھونی دیں گے۔ صوبائی حکومتوں کو بھی وارننگ، بولے کہ مارچ کی حمایت کر کے آئینی خلاف ورزی کی گئی تو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ جو کرنا ہے کر لیں، بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما افتخار درانی کا رانا ثنا کو جواب، کہا یہ نہ بھولیں کہ پنجاب میں ہماری حکومت ہے۔ رانا ثنا گھٹنوں کے بل عمران خان کے پاس آئیں گے۔ وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر کہتے ہیں عمران خان کے لانگ مارچ کو تحفظ دیں گے۔ AR1 نیوز کے پروگرام دی رپورٹرز میں نون لیگ کو بھی مہنگائی کے خلاف مارچ کرنے کی پیشکش کر دی، کہا یہ لوگ صرف گیدڑ بھپکیاں لگا سکتے ہیں۔ فواد چودھری کہتے ہیں حکومت ہوش کھو بیٹھی ہے، ابھی تو کال ہی نہیں دی، یہ پورا شہر قلعہ بنا رہے ہیں۔ اتنے خوفزدہ اور نالائق لوگ شاید ہی اسلام آباد نے پہلے دیکھے ہوں۔ امید ہے کہ اگر کل خان صاحب چاہیں گے تو ان کو بات کرنے کی اجازت ضرور دی جائے گی اور وہ معافی مانگ سکتے ہیں۔ ایک مفروضہ ہے کہ ملاقات ہوئی، آپ مجھ سے اس کی تصدیق مانگ رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں اگر ایسی ملاقات ہو جس کو سارے فریقین نہ بتانا چاہتے ہو، میرے سے خبر کبھی نہیں نکلی۔ امید ہے آج عدالت میں عمران خان کو بات کرنے کی اجازت دی جائے۔ اجازت ملی تو ہو سکتا ہے عمران خان معافی مانگ لیں۔ اسد عمر کہتے ہیں کہ ایک مفروضہ ہے کہ عمران خان کی ملاقات ہوئی، لیکن میرے علم میں نہیں ہے، میں انکار بھی نہیں کروں گا۔ احتجاج کی فائنل کال سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کا حکومتی اتحادیوں سے ملاقاتوں کا فیصلہ۔ اتحادیوں کو حکومت چھوڑنے پر قائل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق MQ حکومت سے تنگ اور عمران اسماعیل رابطے میں ہیں۔ BNP، BAP سمیت دیگر جماعتوں سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔
طریقے سے ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. یہ آئیں بیٹھ کے ہمارے ساتھ بات کریں, انتظامیہ سے اجازت لکھ کے لے لیں, اس پہ عمل درآمد کی یقین دہانی کرا دیں. تو میں رانا صاحب سے بھی, میں پرائم منسٹر سے بھی, ساری حکومت سے بات کر رہا ہوں. آئین و قانون کے دائرے میں احتجاج کریں تو پی ٹی آئی کو نہیں روکا جائے گا. ذمہ داری لیتا ہوں, 50 لاکھ لوگ بھی لے آئیں تو کوئی مسئلہ نہیں. قمر زمان قاہرہ کی پروگرام 11th آور میں عمران اسماعیل کو پیشکش. پی ٹی آئی رہنما عمران اسماعیل نے قمر زمان قاہرہ کی پیشکش قبول کر لی. بولے ضمانت دیتا ہوں, پی ٹی آئی کے احتجاج میں ایک پتا بھی نہیں ٹوٹے گا. بتائیں تحریک انصاف نے کہاں دہشت گردی کی ہے, کس کو قتل کیا؟ رانا ثناء اللہ شروع دن سے دھمکیاں دے رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کا نارووال سپورٹس سٹی کمپلیکس کیس میں احسن اقبال کو بری کرنے کا حکم. آپ غلط کیسز بناتے ہیں اور پھر دفاع کرنے کو کچھ نہیں ہوتا. چیف جسٹس اطہر من اللہ کا نیب کے تفتیشی افسر پر برہمی کا اظہار. کہا کہ سیکرٹری کوئی بچے ہوتے ہیں کہ کوئی ان کو پریشرائز کرے گا. اسی طرح آپ نے سارے کیسز بنائے. یہ عدالت نئے آرڈیننسز کا سہارا نہیں لے گی. احسن اقبال کہتے ہیں کہ یہ کیسز عمران خان کی خواہش پر بنائے گئے. عمران خان دیکھ لو تمہارے جھوٹ کی کیا حقیقت ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سے سی سی پی او لاہور کی ملاقات. پرویز الہی کی غلام محمود ڈوگر کو کام جاری رکھنے کی ہدایت. کہا پنجاب میں پولیس افسران میرٹ پر کام کر رہے ہیں, کسی کی پسند اور ناپسند پر کوئی افسر تبدیل نہیں ہوگا. سی سی پی او لاہور کا کہنا ہے جاوید لطیف پر مقدمہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے درج کیا گیا. مقدمہ درج کرنے پر تبادلہ کرنا ہی غیر قانونی ہے. پی ڈی ایم سربراہ فضل الرحمان کی مذہب پر سیاست. عمران خان کی حکومت میں فرانسیسی سفیر کی بے دخلی اور پیرس سے تعلقات ختم کرنے کی باتیں, مگر وزیر اعظم کی میکرون سے ملاقات پر خاموشی. کیا فضل الرحمان شہباز شریف سے سوال کریں گے؟ آرمی چیف اور بحرین کے کمانڈر ان چیف شیخ خلیفہ بن احمد سے ٹیلی فونک رابطہ. بحرینی کمانڈر کا بدترین سیلاب کی تباہ کاریوں پر افسوس کا اظہار. آرمی چیف کا بحرینی کمانڈر ان چیف سے اظہار تشکر. کہا دوست ممالک کے تعاون سے متاثرین کی جلد بحالی ممکن ہوگی. میں سیلاب زدگان کے کیمپس میں بھوک کے ڈیرے. سہوڑ کے ٹینٹ سٹی میں متاثرین کھانے کو ترس گئے. کہتے ہیں کہ دن میں ایک بار کھانا ملتا ہے. ایک پلیٹ چاول سے اپنا پیٹ بھریں یا بچوں کا. سیلاب متاثرین کو پانی کے بعد بیماریوں نے گھیر لیا. ہزاروں سیلاب متاثرین گیسٹرو ڈائریا اور ملیریا میں مبتلا. اسپتالوں میں جگہ کم پڑ گئی. کمبر شہادات کوٹ میں 4 اور پنواکل میں مزید 2 بچے انتقال کر گئے. دادو, میہڑ اور جوہی میں وبائی امراض سے 8 افراد جاں بحق. دادو کے سینکڑوں دیہات تاحال زیر آب ہیں. میہڑ سہوڑ انڈس ہائی وے ٹریفک کے لیے بند. سکھر میں متاثرین کا راشن نہ ملنے پر احتجاج. بلوچستان کے ضلع جعفر آباد میں متاثرین کا امداد نہ ملنے پر احتجاج. بائی پاس پر دھرنا, ٹریفک معطل. سیلاب متاثرین کی مدد یا عزت نفس کی توہین؟ پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری نے ویڈیو شیئر کر دی. ویڈیو میں پہلے خاتون کا شناختی کارڈ کیمرے پر دکھایا گیا, پھر گن کر 25,000 اس کی ہتھیلی پر رکھے گئے. شازیہ مری نے ٹویٹ میں لکھا, قمبر شہادات کوٹ کی خاتون کو 25,000 دیے جا رہے ہیں. سانگڑ میں انتظامیہ نے وزیر اعلیٰ سندھ کو ماموں بنا دیا. ٹینٹ سٹی میں قائم میڈیکل کیمپ کا دورہ ختم ہوتے ہی سامان سمیٹا اور یہ جا وہ جا. ٹنڈو محمد خان میں پیپلز پارٹی کے ایم پی اے کے سیکرٹری کے گھر سے سیلاب متاثرین کا امدادی سامان برآمد. ہارے صوبہ پوٹو کے گھر سے چھپائے گئے خیمے, مچھردانیاں اور راشن نکلا. تھر پارکر میں سیلاب متاثرین کا دھرنا, ایمبولینس بھی پھنس گئی, مریض بچی جاں بحق. ورثاء کا کہنا ہے 1 گھنٹہ مظاہرین کی منتیں کرتے رہے, کسی نے ایک نہ سنی.
neighboring state of India is transforming into a Hindu supremacist state at the expense of its Muslim and Christian community. Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, the occupying forces pursue a policy to attempt to transform the Muslim majority into a minority in their homeland. भारत में अक़लियतों का कत्लेआम दुनिया के सामने है। भारत और मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों को तासुब का निशाना बनाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो का न्यूयॉर्क में दुनिया भर में अक़लियतों के हुकूक के अहम इजलास से खिताब। कहा, भारत हिंदुत्व नज़रिए पर अमल पैरा है। दुनिया को इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए पाकिस्तान का बेशतर हिस्सा डूबा हुआ है। पाकिस्तान को आलमी बरादरी की मदद की ज़रूरत है। अमरीकी सदर जो बाइडन का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। मौसमियाती और माहौलियाती तग़य्युरात के ख़तरात पूरी दुनिया के लिए हैं। निपटने के लिए अमरीकी तारीख के सबसे बड़े पैकेज का ऐलान। ज़मीन को माहौलियाती तबाही से बचाने के लिए ग्रीन एनर्जी प्लान अपनाना होगा। रूस यूक्रेन जंग की वजह से दुनिया भर में महंगाई बढ़ी। किसी मुल्क को तवानाई बतौर हथियार इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दुनिया में बड़े हथियारों में कमी की कोशिशें जारी रखने का ऐलान। मशरिक़ वस्ता के अमन के लिए 2 रियासती फार्मूले को आगे बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का सैलाब से नुकसान पर अफसोस का इजहार। कहा, अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा है। शहबाज शरीफ और अमरीकी सदारती एलची जॉन कैरी की मुलाकात। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के असरात और सैलाबी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा कि तबाहकुन सैलाब ने पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के हवाले से ज़ीरो बना दिया। वज़ीर आज़म का माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए बाइडन इंतज़ामिया के किरदार का एतराफ़। शहबाज शरीफ की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मुलाकात। सैलाब से मुल्की मईशत पर पड़ने वाले दबाव पर एतमाद ले लिया। आवाम को महंगाई का एक और झटका। बैनुल-अक़वामी मार्केट में पेट्रोल सस्ता, पाकिस्तान में महंगा। शहबाज हुकूमत ने सस्ता तेल मिलने के बावजूद महंगाई की चक्की में पिसे आवाम पर महंगे पेट्रोल का बोझ भी डाल दिया। रात के अंधेरे में पेट्रोल 1 रुपया 45 पैसे महंगा कर दिया। नई कीमत 237 रुपये 43 पैसे हो गई। वफाकी हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल पर लेवी में 8 पैसे बढ़ा दिए। हाई स्पीड डीजल पर लेवी 7 रुपये 58 पैसे हो गई। मैंने कहा था नवंबर तक, ये कहीं 200 रुपया केजी पे ना पहुंच जाए। क्योंकि हमने गंदम इंपोर्ट करना है बाहर से, जब वो पाकिस्तान में आएगा तो उसको लैंडेड कॉस्ट एक्सचेंज रेट से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे मार्केट पे कितने में बिकेगा वो। नवंबर में आटा 200 रुपए फी किलो तक पहुंच सकता है। माहिर माशियात डॉक्टर इशफाक हसन ने खतरे की घंटी बजा दी। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत को जो काम करने चाहिए वो नहीं कर रही। शहबाज हुकूमत में यूटिलिटी स्टोर्स भी आवाम को रिलीफ पहुंचाने में नाकाम। लाहौर में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, घी, चीनी और चावल गायब। कई दिन कतारों में लगने के बाद भी खरीदार खाली हाथ लौटने पर मजबूर। दीगर अशियाए ज़रूरिया की कीमत में 70% तक इजाफा। शहरियों की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। सस्ती अशिया की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। एक तरफ माशी हालात का रोना, दूसरी तरफ भारी भरकम काबीना। वज़ीर-ए-आज़म के मज़ीद 2 मुआवनीन की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। शहबाज शरीफ के मुआवनीन खुसूसी की तादाद बढ़कर 27 हो गई। वज़रा ममलिकत, मुशीरों और मुआवनीन की कुल तादाद 72 तक जा पहुंची। 22 मुआवनीन के पास कोई कलमदान ही नहीं। जावेद लतीफ़ भी बगैर किसी कलमदान के वफाकी वज़ीर हैं। इमरान खान और फवाद चौधरी को इलेक्शन कमीशन के शो कॉज नोटिस मुअत्तल। समात लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस जवाद हसन ने की। दरखास्त गुजार के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत का इख्तियार हासिल नहीं। आइन के मुताबिक अदालती इख्तियारात इंतजामी इदारों को तफवीज़ नहीं किए जा सकते। इलेक्शन कमीशन के शो कॉज नोटिस को कलअदम करार दिया जाए। इसहाक डार ने इश्तिहारी करार देने के खिलाफ दरखास्त वापस ले ली। दरखास्त खारिज होने से इसहाक डार को इश्तिहारी और मफरूर करार देने का फैसला बरकरार।
اسحاق ڈار کی جانب سے سلمان بٹ پیش ہوئے، موقف اپنایا، متعلقہ فورم سے رجوع کرنا چاہتے ہیں، اس لیے درخواست واپس لے رہے ہیں۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں بلڈر کی خودکشی یا قتل، پولیس کو گھر سے لاش ملی جس کے ہاتھ میں پستول ہے۔ بلڈر اور اعلیٰ پولیس افسر کے درمیان تنازع چل رہا تھا۔ سہیل نے خودکشی نہیں کی، اسے اغوا کر کے قتل کیا گیا، ماموں کا دعویٰ۔ بھائی کا کہنا ہے سہیل کو 3 بجے سرکاری نمبر پلیٹ کی گاڑی میں لے جایا گیا، اسلحہ بردار شخص اور ڈرائیور بدر کمرشل سے فیز 7 لے کر گئے۔ بلڈر کی خودکشی سے پہلے کی CCTV فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی۔ پاک فوج کے جوان سیلاب زدگان کی مدد میں پیش متاثرہ علاقوں میں ہیلی کاپٹرز کی مدد سے مزید 15 ٹن سے زائد امدادی سامان پہنچایا۔ 300 سے زیادہ میڈیکل کیمپس فعال، 5.5 لاکھ سے زائد مریضوں کا علاج کیا جا چکا۔ پاک بحریہ کے 4 فلڈ ریلیف سینٹرز اور 18 سینٹرل کلیکشن پوائنٹس خدمت میں مصروف، 11 خیمہ بستیوں میں 20,000 سے زائد افراد رہائش پذیر۔ پاک فضائیہ کے 54 ریلیف کیمپس میں سیلاب متاثرین کی دیکھ بھال۔ پاک آرمی کا بھان سعید آباد میں پمپنگ اسٹیشن بچانے کے لیے ڈی واٹرنگ آپریشن، 1,90,000 گیلن پانی نکالا گیا۔ سکھر میں بارشوں اور سیلاب سے تباہی کے بعد 14 سال کی مسکان دوہری مشکل کا شکار، گھر تباہ ہو گیا، دوا خریدنا بھی دشوار۔ شوگر کے مرض میں مبتلا مسکان انسولین سے محروم، پانی میں رہنے کی وجہ سے مسکان جلدی اور دیگر کئی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگی۔ مسکان کا بھائی بھی شوگر کا مریض، بہن بھائی علاج کے لیے مسیحا کے منتظر۔ ملک بھر میں ڈینگی مچھروں کے وار، مزید سینکڑوں افراد بیمار۔ اسلام آباد میں 105 نئے کیسز رپورٹ، پنجاب بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران 229 افراد میں ڈینگی کی تصدیق۔ لاہور سے 100، راولپنڈی سے 86 کیسز رپورٹ ہوئے۔ کراچی کے اسپتال بھی مریضوں سے بھر گئے۔ ملک کے 5 شہروں کے سیوریج میں پولیو وائرس کی تصدیق، پشاور، سوات، راولپنڈی، بنوں اور جنوبی وزیرستان شامل۔ ذرائع کا کہنا ہے متاثرہ شہروں سے سیمپل 30 اگست تا 8 ستمبر کے درمیان لیے گئے تھے۔ رواں برس 27 ماحولیاتی سیمپلز میں پولیو کی تصدیق۔ اور پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا T20 آج نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ پہلے T20 میں انگلینڈ نے پاکستان کو 6 وکٹوں سے شکست دی۔ ICC کی نئی رینکنگ جاری، محمد رضوان کا پہلی پوزیشن پر قبضہ برقرار۔ بابر اعظم مزید 1 درجے تنزلی کے بعد 4تھے نمبر پر چلے گئے۔ بولرز رینکنگ میں آسٹریلیا کے ہیزل ووڈ کا پہلا نمبر۔